گاڑیاں ٹھیک کرنے والے مکینک نے دنیا کے امیر ترین انویسٹر کو $1 ارب کا چونا لگا دیا، جو کہ قریب 8,500 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یہ کام اس نے امریکہ جیسے ملک میں رہ کر کھلم کھلا کرنے کی ہمت کی، نہ کہ ادھار لے کر بھاگا، اور نہ ہی اس نے کوئی بینک ڈکیتی کی، بلکہ یہ سارے پیسے اس نے سولر پینل بیچ کر حاصل کیے۔ اس کی پلاننگ اتنی خطرناک تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے انڈسٹریل بھی اس کے جال میں پھنس گئے۔ آخر اس نے ایسا بھی کیا کر دیا؟ کون تھا وہ شخص جس نے وارن پورٹر جیسے انویسٹر کو بھی اپنے جال میں پھنسا بیٹھا، اور سب سے بڑھ کر اس کا بھانڈا کیسے پھوٹ پڑا؟ ناظرین، کیلیفورنیا کے 36 سالہ جیف کارپوک نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کار ریپیئرنگ کا ایک بزنس شروع کیا، جس میں دونوں بطور مکینک اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتے تھے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کا یہ بزنس ٹھپ ہو گیا، اور اب ان کے لیے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا تھا۔ جیف کے ذہن میں امیری کا بھوت سوار تھا، لہذا وہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا، لیکن ناکامی اس کا ہمیشہ مقدر بنی رہی۔ جب اس کی فائنینشیل کنڈیشن بہت پتلی ہو گئی تو اس نے ڈرگز بیچنا شروع کر دیا تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ دھیرے دھیرے اس کے اوپر قرض چڑھنے لگا، گھر کا رینٹ اور دیگر بلز ادا کرنا مشکل ہونے لگے، اور ڈرگز بیچ کر اس کو یہ آپشن بھی کوئی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسی لیے وہ نوکری ڈھونڈتے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر کار اسے ایک سولر پینل سیلز مین کی جاب مل گئی۔ وہ سولر پینل سیل کرنے کے لیے دن بھر لوگوں سے میٹنگ کرتا، اور اسی وجہ سے اسے لوگوں کا فیڈ بیک جاننے کا موقع ملتا رہتا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے ریئلائز کیا لوگ سولر پینل خریدنے انٹرسٹڈ تو ہیں، لیکن ان کو خوف ہے ان کے سولر پینل کہیں چوری نہ ہو جائے۔ جیف کارپوک اسی خوف کو ختم کر کے بہت سارا پیسہ بنا سکتا تھا، کیونکہ اب اسے ایک سالڈ آئیڈیا مل چکا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے لوگوں کے سولر پینل محفوظ بنائے جا سکیں۔ اگر ان پینلز کو کسی ٹرک یا ٹریلر پر فکس کر دیا جائے اور دن بھر استعمال کرنے کے بعد رات کو ان ٹرکس کو محفوظ مقام پر پارک کر دیا جائے تو یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ پلان تو بہت اچھا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا، جیف کارپوک پڑھا لکھا نہیں تھا، یعنی اس پلان کو کیسے کامیاب بنانا ہے اس کی ٹیکنیکل نالج اس کے پاس نہیں تھی۔ لہذا اس نے اپنے بردر لا کو کانٹیکٹ کیا، جو کہ ایک مکینک تھا۔ کچھ عرصے کی محنت کے بعد ایک موبائل سولر جنریٹر تیار کر لیا۔ یہ ایک فریم پر مشتمل تھا جس کے نیچے ٹائرز لگے ہوئے تھے، اور اس فریم کے اوپر سولر پینلز کو فکس کیا گیا تھا۔ سولر پینل یوز کرنے کے بعد ان کو دوبارہ لاک کر کے محفوظ جگہ پر پارک کیا جا سکتا تھا۔ دوسری جانب پورٹیبل ڈیزل جنریٹر بھی مارکیٹ میں موجود تھے، اور وہ بھی جیف کارپوک آئیڈیا کی طرح ہی کام کرتے تھے۔ بس فرق اتنا تھا کہ جیف سولر انرجی کا استعمال کر رہا تھا۔ پورٹیبل جنریٹر کی مارکیٹ $3 ارب تھی۔ اس مارکیٹ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یا لوگوں کو ڈیزل جنریٹر سے سولر جنریٹر کی طرف کیسے راغب کرنا ہے، اس کے بارے میں نہ ہی جیف کو کوئی آئیڈیا تھا اور نہ ہی اس کے بردر ان لا کو۔ لیکن قسمت ان پر مہربان تھی۔ ان کی کار ریپیئر شاپ پر واٹسن نامی ایک کسٹمر آیا کرتا تھا، جو کہ خود ایک سافٹ ویئر پروفیشنل تھا۔ جب اسے جیف کی انوینشن کے بارے میں پتا چلا تو اس نے انہیں ایک کمپنی بنانے کی آفر کی۔ کمپنی کا نام DC سولر رکھا گیا۔ اس میں واٹسن اور ان کی ٹیم بھی شامل ہو گئی، جو کہ مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ سنبھالنے لگے۔ سب سے پہلے عام پبلک کو ٹارگیٹ کرنے کی بجائے انہوں نے بڑا کام کرنے کا سوچا۔ انہوں نے سب سے پہلے ہالی ووڈ کو ٹارگیٹ کیا، کیونکہ اس وقت مووی سیٹ ڈیزل جنریٹر استعمال کیے جاتے تھے جو کہ بہت شور پیدا کرتے تھے، اور اس کنڈیشن میں DC سولر کمپنی کے موبائل سولر جنریٹر ایک اچھا آپشن ہو سکتے تھے۔ ان کا پلان کامیاب ہو رہا تھا اور کئی بڑی فلم کے سیٹ پر ان کے سولر پینل استعمال ہونے لگے۔ 2009 میں مشہور امریکن ایکٹر
فلم پروڈیوسر نے ان سولر پینل کی تصویر اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے بھی شیئر کی اور یہ کام کمپنی کے لیے ایک بڑی پروموشن تھی۔ دوسری جانب جیف مختلف بزنس مین سے ملنے لگا اور اپنا ایک نیٹ ورک بنانے لگا۔ وہ پبلک گیدرنگ میں بھی اپنی کمپنی کے بارے میں بتائے بنا نہیں رہتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جیف نے ورلڈ فیمس لا فرم نکسن پی باڈی سے ہاتھ ملا لیا۔ اس دوران امریکن کانگریس ایک قانون پاس کیا جس میں ویلیو آف انویسٹمنٹ پر ٹیکس کریڈٹ کو 3 گنا کر دیا گیا، جس کا مطلب تھا کہ جو بھی کاروبار اپنے لیے سولر پینل خریدے گا اسے 30% پیسے واپس کیے جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی بھی کمپنی سولر ٹیکنالوجی کو خریدنے کی جتنی بھی انویسٹمنٹ کرے گی اس کا 30% اسے حکومت ادا کرے گی۔ یہ کمپنیز کے لیے ڈبل منافع تھا۔ سولر پینل سے وہ بجلی کی کاسٹ بھی بچا سکتے تھے اور 30% حکومت سے بھی لے سکتے تھے۔ گورنمنٹ کی اس دھماکے دار آفر ساتھ ہی جیف کی کمپنی ڈی سی سولر بھی نیا پیکج مارکیٹ میں لے آئی، جس میں کہا گیا اب کوئی بھی کمپنی ان سے سولر پینل صرف 30% ایڈوانس دے کر خرید سکتی ہے اور باقی کا 70% وہ قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ ڈی سی سولر کی آفر اتنی دھماکے دار تھی کہ کوئی بھی اسے منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سپوز کریں 1 لاکھ روپے کے سولر پینل ہیں جس کا 30% یعنی 30,000 روپیز ادا کر کے ڈی سی سولر سے پینل بک کروائے جا سکتے تھے اور وہی 30% ان کو کیش بیک کی صورت میں واپس کرے گی۔ یعنی بنا کوئی پیسے خرچ کیے لوگ موبائل سولر پینل لگا سکتے تھے اور باقی کا 70% ان کو ویسے ہی قسطوں میں ڈی سی سولر کو دینا تھا، جو وہ بجلی کا بل بچا کر آسانی سے جمع کر سکتے تھے۔ یہ ایک ون ون کنفیشن تھی۔ اس کے چلتے ڈی سی سولر کا نیٹ ورک تیزی سے بڑھنے لگا۔ 2011 میں جیف ایک بیس بال میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود تھا جب اچانک اس کو میسج ملا کہ پینٹ کمپنی شیرون ڈیم نے 192 موبائل سولر جنریٹر کا آرڈر کیا ہے۔ یہ جیف کا سب سے بڑا آرڈر تھا جس کی کل رقم $29 ملین تھی۔ اس کے علاوہ ایک امریکن بینک ٹیکس ریڈکشن اور جاب کریشن پر کام کر رہا تھا اور وہ ڈی سی سولر کے ساتھ مل کام کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ جیف نے نقلی ڈاکومنٹس تیار کروائے اور فیڈ اسٹریٹجی کے ذریعے امریکن بینک کو یہ بھروسہ دلایا سولر جنریٹر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جسے وہ امریکن بینک کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ امریکن بینک ڈی سی سولر کا پہلا فائنینشیل پارٹنر بن گیا۔ امریکن بینک کا پلان تھا کہ وہ اگلے چند سالوں میں ڈی سی سولر سے سولر جنریٹر خرید کر لوگوں کو لیز پہ دیا کریں گے، جس سے لوگوں پر ٹیکس الیکٹرسٹی بل کا دباؤ کم ہوگا۔ یہاں تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اس میں کچھ بھی اب نارمل نہیں تھا، لیکن یہاں سے آگے معاملہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ جو سولر جنریٹر مووی سیٹ پر انسٹال کیے گئے تھے ان میں پرابلم آنے لگی اور وہ بار بار بند ہو جاتے تھے، اور ایسا ہونا ہی تھا کیونکہ جیف اور اس کے بردر ان لا نے بغیر کسی نالج کے ان کو تیار کیا تھا۔ اور حیران بات یہ کہ اکثر انفارمیشن کے لیے وہ گوگل استعمال کیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے سبھی سولر جنریٹر مالکان کی طرف سے کمپلین آنا شروع ہو گئی، اور جب سولر جنریٹر بند ہو جاتے تو انہیں پھر سے ڈیزل جنریٹر کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ جیف جو کہ اصل میں ایک عام آدمی تھا، جب اس کے پاس اتنے پیسوں کی ریل پیل ہونے لگی تو وہ عیاشی میں پڑ گیا۔ اس کا دھیان کام سے ہٹ گیا اور اس نے جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ پینٹ کمپنی شیرون ویڈیم کے پینل کی تیاری بھی جاری تھی، لیکن سلو سپیڈ کی وجہ صرف پہلی رو والے پینل تیار ہوئے تھے اور ڈیڈ لائن گزر چکی تھی۔ دھوکہ دینے کے لیے پچھلے والے پینلز کو صرف نٹ بولٹ کی مدد سے جوڑ دیا گیا، جبکہ حقیقت میں پچھلی رو والے پینلز کام نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جیف اپنی عیاشی میں مصروف تھا۔ اس نے ایک نیا گھر، نئی گاڑی بھی خرید لی۔ جب لوگوں کو آرڈرز ٹائم پہ نہیں ملنے لگے تو کوئی بھی کمپنی ان جنریٹر 5 سے 10 سال کے لیے لیز پر لینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور لمبی لیز
کے بغیر ڈی سی سولر اپنے پرانے انویسٹر کو ریٹرنز اور لیز پیمنٹس ادا نہیں کر سکتا تھا، لیکن جیف اور اس کی ٹیم نے ایک اور پلان بنایا۔ انہوں نے چپکے سے ایک نئی اسکیم بنائی کہ نئے ہائرز کی لیز پیمنٹ پرانے انویسٹر کو ریٹرن دینے کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس کے علاوہ خود کو ایک سولر کمپنی ڈکلیئر کرتے ہوئے سرکاری خزانے سے بھی ٹیکس کریڈٹ کی مد میں ملینز آف ڈالر لے رہے تھے، یعنی فیک ڈاکومنٹس اور ڈیٹا کے ذریعے امریکن عوام کے ٹیکس کا پیسہ بھی ڈی سی سولر ہی لے رہا تھا۔ اب باری تھی اس اسکیم کو پریکٹیکل بنانے کی۔ اس کے لیے جیف کو نئے انویسٹر کی تلاش تھی تاکہ نئے انویسٹر پیسے لے کر پرانے والوں کو دیے جا سکیں۔ وہ ہر انویسٹر کو فیک ڈیٹا دکھا کر یہ ظاہر کرتا کہ جنریٹر بہت زیادہ تعداد میں سیل ہو رہے ہیں، اور اس کام کے لیے وہ بلا وجہ جنریٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتا تاکہ انویسٹر کو لگے جنریٹرز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈیلیوری ہو رہی ہے۔ اس طرح انویسٹر کام کو پروفیٹیبل سمجھتے ہوئے اس میں انویسٹ کرنے کو تیار ہو جاتے۔ ایسی حرکتیں کر کے جیف نے شیل کمپنی کو بھی دھوکہ دیا اور ان سے $76 ملین لیے۔ 2014 میں آئی آر ایس انٹرنل ریونیو سروس نے کمپنی کی جانچ پڑتال کی کوشش کی تو ڈی سی سولر کے لیگل ریپریزنٹیٹیو نے ہر طرح سے آئی آر ایس کو مطمئن کیا اور ڈی سی سولر کو بچا لیا۔ پوری کی پوری کمپنی انویسٹر کو مطمئن کرنے کے لیے اسکیمر بن چکی تھی۔ اصل میں جنریٹر سیل ہی نہیں ہو رہے تھے اور پبلک سے کیش کمپنی میں آ نہیں رہا تھا، لیکن انویسٹر سے پیسے لگاتار لیے جا رہے تھے۔ جیف کو مزید بڑے انویسٹرز کی تلاش تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ویلی نیشنل بینک $76 ملین کا خریدنا چاہتی تھی، اور انہوں نے ایسی کمپنیز کی لسٹ منگوا رکھی تھی جو لیز یا رینٹ سولر جنریٹر پرووائڈ کرتی ہیں۔ اس لسٹ میں ڈی سی سولر کمپنی کا بھی نام تھا، جس کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ اپنے 80% جنریٹر رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ نمبر صرف 5% ہی تھا۔ ویلی نیشنل بینک بھی اس دھوکے کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح جیف کارپوک نے مشہور انشورنس کمپنی گائیکو کو بھی اپنے جنگل میں پھنسا لیا۔ یہ کمپنی برکشائر ہاتھوے کی ہی ایک برانچ ہے، جس کے مالک دنیا امیر ترین لوگوں فہرست میں شمار ہوتے ہیں، وارن بفیٹ۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کمپنی دھوکے میں آ کیسے گئی؟ اس کے لیے بھی جیف نے بڑی چالاکی سے کام کیا۔ اس نے بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ٹی موبائل کے ایک امپلائی کو رشوت دے کر اس سے ایک فیک ڈاکومنٹ سائن کروایا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹی موبائل ڈی سی سولر سے اگلے 10 سالوں کے لیے 1000 جنریٹر لیز پر لے رہی ہے، اور جب آپ کے پورٹ فولیو میں ٹی موبائل جیسی کمپنی ہوں، باقی کمپنیز کے لیے ٹرسٹ آسان ہو جاتا ہے۔ گائیکو نے بھی 3 سال کا ایگریمنٹ سائن کر لیا، جس میں 8000 جنریٹر خریدے جانے تھے، اور اس کی کاسٹ $1.2 بلین تھی۔ اس ڈیل سے شروع میں گائیکو کو بھی فائدہ ہوا، کیونکہ وہ 30% یعنی $377 ملین کا ٹیکس بچا رہے تھے، لیکن اصل میں ان کا پیسہ پرانے انویسٹر کو ریٹرن اور لیز پیمنٹس دینے کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ جبکہ اس وقت جیمس کی اپنے عروج پر تھی۔ اس نے بے شمار ولاز، 100 سے زیادہ گاڑیاں اور پرائیویٹ جیٹ بھی خرید لیا تھا۔ اب ڈی سی سولر کا نام نیسکار میں بھی پہنچ چکا تھا۔ ڈی سی سولر کی اسپانسرشپ بھی کارز پر نظر آنے لگی، یعنی کوئی بھی جیف کو روک نہیں پا رہا تھا۔ لیکن اب قدرت نے کی رسی ٹائٹ کرنا شروع کر دی۔ ڈی سی سولر کے ہی ایک امپلائی کمپنی کا پورٹ کھول دیا، جس سے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے معاملے کی انویسٹیگیشن شروع کر دی، اور فراڈ ثابت ہونے پر جیف کو گرفتار کر لیا گیا۔ انویسٹیگیشن میں معلوم پڑا کہ جیف کارپوک سولر جنریٹر بیچنے آڑ میں پونزی اسکیم چلا رہا تھا، یعنی نئے انویسٹر سے پیسے لے کر پرانے والوں کو دے رہا تھا، اور اس قسم کی پونزی اسکیمز صرف شروع کے ہی کچھ سالوں تک چلتی ہیں، لیکن جیسے ہی نئے انویسٹر آنا کم ہو جاتے ہیں تب اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن میں راتوں رات بھاگ جاتی ہے یا پھر کمپنی کے مالکان پکڑے جاتے ہیں۔ جیف کارپوک نے
امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ بلین ڈالرز کی پونزی اسکیم چلائی۔ انہوں نے ٹوٹل 17,000 سولر جنریٹرز بنائے تھے، لیکن صرف کاغذوں میں، اور انویسٹرز کو جعلی GPS ٹریکر دکھائے جاتے تھے کہ دیکھیں ہمارے کتنے سولر جنریٹر مارکیٹ میں چل رہے ہیں، جبکہ انویسٹیگیشن میں معلوم پڑا کہ وہ GPS ٹریکر اصل میں جنریٹرز پر نہیں بلکہ مختلف لوکیشن پر زمین میں دفنائے گئے تھے۔ 9 نومبر 2021 ایف کارپوف کو 30 سال کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی اور 5 اور لوگوں کو اسی اسکیم کے ساتھ تعلق رکھنے پر سزا سنائی گئی۔